بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داروغہ نے کہا، آپ ہمیں ایک ساتھ کودنے کی اجازت دیتے ہیں؟ طاہر نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ داروغہ اٹھ کر کشتی کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں جا رہا ہوں۔ اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو میرے ساتھ آؤ، ورنہ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ ناظم اور محلب جھٹ اٹھ کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ داروغہ نے بازو پھیلا کر کہا، اپنی گردنیں میری بغل میں دے دو، میں تمہیں منجدار سے نکال دوں گا، اس کے بعد تمہاری قسمت۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ ناظم اور محلب نے اپنی تقدیر داروغہ کے سپرد کر دی۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا، یہ تیرنا بالکل نہیں جانتا، میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ فوج میں تھا۔ طاہر نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ ایک تیراک اس قدر بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ تینوں تھوڑی دیر تذبذب کی حالت میں کشتی کے سرے پر کھڑے رہے۔ بالآخر طاہر کے ساتھیوں نے انہیں تلواروں سے ہانک کر دریا میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، تم تیرنا نہیں جانتے، جھوٹے، فریبی، دغاباز، مکار، ہمیں چھوڑ دو۔ محلب اور ناظم شہر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلا رہے تھے، لیکن داروغہ کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم نے زندگی اور موت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ وہ چند بار ڈوب ڈوب کر ابھرنے کے بعد پانی میں غائب ہو گئے۔ اس عرصے میں دو نوجوان کشمور کے سر پر تلواریں تانے کھڑے رہے۔ طاہر اور عبد الملک کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کشمور نے کہا، تم نے مجھے ایک سپاہی کی موت مرنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ تم نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میرا مقابلہ صرف ایک آدمی سے ہوگا، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ آدھی رات کا چاند نمودار ہو چکا تھا۔ دونوں کشتیاں کنارے پر لگیں۔ طاہر نے اپنے دو ساتھیوں کو دوسری کشتی میں پڑے ہوئے 5 اسیروں پر پہرا دینے کے لیے کہا اور اس کے باقی ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق کشتیوں سے اتر کر کنارے اور پانی کے درمیان ریت کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عبد الملک اور طاہر نے کشمور کو تلواروں کے پہرے میں کشتی سے اتارا۔ جب ان کے ساتھیوں نے کشمور کے گرد دائرہ بنا لیا تو طاہر نے اس کی چھینی ہوئی تلوار واپس دینے کا حکم دے دیا۔ عبد الملک نے طاہر کے کان میں کہا، تیروں سے زخمی ہونے کے بعد تمہارا بہت سا خون ضائع ہو چکا ہے، اس لیے مجھے اس سے تیغ آزمائی کی اجازت دو۔ طاہر نے جواب دیا، صفیہ کی شہادت کے بعد میں نے ایک عہد کیا تھا اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عبد الملک نے بہت اصرار کیا۔ جب وہ دبی آواز سے ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے بلند آواز میں بحث کرنے لگے تو کشمور نے کہا، میرے مقابلے کے لیے کسی ایسے شخص کو سامنے آنا چاہیے جو میرا ہم پلہ ہو۔ بدقسمتی سے تم دونوں میں کوئی میرا ہم رتبہ نہیں، تاہم میں طاہر کو ترجیح دیتا ہوں۔ طاہر نے عبد الملک کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے نیام سے تلوار نکال لی اور کہا، تیار ہو جاؤ۔ کشمور نے تلوار کو جنبش دیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا، میں تیار ہوں۔ رات کی خاموشی میں تلواروں کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر تند و تیز حملے کرنے کے بعد کشمور مغلوب ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ طاہر نے کہا، پانی میں کودنے کے ارادے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرو، میں نے تمہیں بہادروں کی طرح لڑنے کا موقع دینے کا وعدہ کیا تھا، بھاگنے کا موقع دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ کشمور نے کہا، تو تمہارے نزدیک میری سزا موت کے سوا کچھ نہیں؟ طاہر نے کہا، تمہیں اپنی موت کا یقین ہو چکا ہے؟ ہاں، اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے زخموں کے متعلق میرا اندازہ صحیح نہ تھا۔ میں نے عبد الملک کی بجائے تمہیں مقابلے کے لیے منتخب کرنے میں غلطی کی ہے۔ تم اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ ہتھیار ڈال کر۔ طاہر کو ذرا ڈھیلا ہوتا دیکھ کر کشمور نے اچانک پینترا بدلا اور اس پر پے در پے کئی وار کر دیے۔ ایک بار اس کی تلوار ہوا میں سنسناہٹ پیدا کرتی ہوئی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ طاہر نے نیچے جھک کر اپنی گردن بچاتے ہوئے اس پر اچانک ایک سیدھا وار کر دیا۔ کشمور تیورا کر زمین پر گرا۔ طاہر کی تلوار اس کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی۔ طاہر نے جھک کر اس کے دامن سے تلوار پونچھتے ہوئے عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ توبہ کر لیتا تو میں یقیناً اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس نے مجھے باتوں میں لگا کر یہ خیال کیا کہ میں بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ عبد الملک نے کہا،
چلیے اب دیر ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ دونوں کشتیاں پانی میں دھکیل دیں اور قیدیوں کو وہیں رہنے دیں، صبح تک یہ کشتیاں کافی دور نکل جائیں گی اور جب تک کوئی قیدی کو نکال کر ان کی سرگزشت پوچھے گا ہم بہت دور جا چکے ہوں گے۔ طاہر نے سوال کیا، ہمارے گھوڑے یہاں سے کتنی دور ہیں؟ عبد الملک نے جواب دیا، کوئی آدھ کوس کے فاصلے پر۔ عبد الملک کی ہدایات کے مطابق بغداد سے اس کے چند دوست ایک دن قبل اس سرائے میں پہنچ چکے تھے جہاں وہ خاردم شاہ کے 150 سپاہیوں کو ٹھہرا کر گیا تھا۔ عبد الملک کی بیوی اور 2 بچے بھی، جن میں ایک 8 سالہ لڑکا اور دوسری 5 سالہ لڑکی تھی، اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ تیسرے دن شام کے وقت طاہر اور عبد الملک 20 سواروں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور چوتھے دن علی الصباح اس قافلے نے ہندوستان کا رخ کیا۔ چند دنوں کے بعد جب وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں میں گزر رہے تھے تو طاہر نے ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر گھوڑا روکا اور شمال کے بلند پہاڑوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تصور میں ایک ندی کے کنارے پتھروں کا وہ انبار دیکھ رہا تھا جس کے نیچے صفیہ دائمی نیند سو رہی تھی۔ عبد الملک نے گھوڑا روک کر کچھ دیر اس کا انتظار کیا اور بالآخر بولا، طاہر کیا سوچ رہے ہو؟ طاہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں کہا، چلو قافلہ دور جا چکا ہے۔ طاہر نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، عبد الملک میں سوچتا ہوں کہ بغداد سے اس درجہ مایوس ہونے میں ہم نے غلطی تو نہیں کی؟ عبد الملک نے جواب دیا، نہیں، میرے خیال میں ہم نے بغداد کے لوگوں سے اتنی بڑی توقعات وابستہ کرنے میں غلطی کی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شہر جو صفیہ جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتا ہو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ جس شہر میں مہلب جیسے ہزاروں انسان موجود ہوں اسے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صفیہ نے تو ایسے شہر کی مٹی میں دفن ہونا بھی قبول نہیں کیا جس پر خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ عبد الملک، ہم اپنے فرض سے بھاگ تو نہیں رہے؟ نہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں ہمیں فرض بلا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں رہ کر ہم قوم کی کوئی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ سلطان التمش کو ہماری تلواروں کی ضرورت ہے۔ بغداد میں ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں۔ جو لوگ خودکشی کا ارادہ کر چکے ہوں انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب ایک ایسی قوم کو جو طوفان میں غرق ہونے کا ارادہ کر چکی تھی حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی تباہی سے نہ بچا سکے تو ہم کون ہیں؟ ہم نے اہل بغداد کو ان کے راستے کے محیب گڑھے دکھانے کی کوشش کی لیکن وہ آنکھیں بند کر کے چلنے پر مصر ہیں، تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ خوارزم کے شہر ان کے سامنے ایک ایک کر کے تباہ ہوئے لیکن قدرت کی طرف سے بار بار تنبیہ کے باوجود انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ اہل بغداد تنزل کی اس آخری گہرائی تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں اٹھانا کسی انسان کا کام نہیں۔ جس بستی کے ہر 5 آدمیوں میں سے ایک غدار ہو اسے تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے مہلب جیسا ایک آدمی کافی ہوتا ہے اور بغداد میں تو ہزاروں مہلب موجود ہیں۔ طاہر نے کہا، بغداد کی تباہی کے آثار مستعصم کی تخت نشینی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے شراب، عورتوں کے ناچ اور راگ کے سوا کسی شے کا شوق نہیں۔ میرے خیال میں ایسے شخص کا خلیفۃ المسلمین کہلانا ہی بغداد کی تباہی کے لیے کافی ہوگا۔ وہ جس شخص کو اپنا وزیر بنائے گا وہ مہلب سے یقیناً زیادہ عیار ہوگا۔ طاہر اور عبد الملک التمش کی فوج کے بہترین جرنیلوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے متعلق کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تاتاری اس کی تلاش میں آذربائیجان، قفقاز اور آرمینیا کا کونا کونا چھان چکے تھے۔ ان کی طرف سے بارہا اس کی موت کا اعلان ہو چکا تھا لیکن دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، طاہر عزت اور شہرت کے آخری زینے پر پہنچ چکا تھا۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ تھی۔ سریا کی محبت اس کے لیے گھر کی 4 دیواری کو خلد بری بنانے کے لیے کافی تھی۔ بڑھاپے میں اس کے 3 بیٹے تیغ زنی اور دوسرے فنون حرب میں نام پیدا کر چکے تھے۔ سریا کا بھائی اسماعیل تجارت کے میدان میں نام پیدا کر چکا تھا۔ عبد الملک کا مکان طاہر کے مکان کے ساتھ تھا اور اس کے لڑکے بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ مبارک اور طاہر کے باقی تمام ساتھی فارغ البالی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ دہلی میں ہزاروں افراد ایسے تھے جن کے لیے طاہر کی زندگی
قابل رشک تھی، لیکن طاہر کو ایک خلش ہمیشہ بے چین کیے رکھتی تھی، اور یہ بغداد کی یاد تھی۔ ماضی کا غبار اس کی نگاہوں سے بغداد کو اوجھل نہ کر سکا۔ دہلی میں 15 سال فوجی اور سیاسی خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر چکا تھا، اور عبد الملک ہر میدان میں اس کا ساتھ دینے کا عزم کر چکا تھا۔ ہندوستان کے غیر مسلموں کو خدا کے دین کی دعوت دینے کے بعد انہیں ایک روحانی تسکین حاصل ہوتی تھی، لیکن جب کبھی کسی مجلس یا اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے طاہر کو بغداد کا خیال آتا تو وہ جلدی سے تقریر ختم کر کے کسی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھتا اور پہروں سوچتا رہتا۔ وہ بار بار اپنے دل میں کہتا، کاش میں اس شہر کو تباہی سے بچا سکتا۔ وہ اپنے آپ کو کوستا۔ عبد الملک آ کر اسے تسلی دیتا اور کہتا، طاہر، تمہاری وجہ سے ہندوستان کے کئی ہزار انسان کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی کروڑوں انسانوں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب بغداد کے متعلق سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بغداد کی زمین بنجر تھی، اس لیے تم وہاں نیکی کا بیج نہ اگا سکے۔ ہندوستان کی زمین زرخیز ہے، یہاں ہمیں اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے۔ تم درست کہتے ہو۔ طاہر یہ کہہ کر اٹھتا اور پھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ 28 برس گزر گئے، اور ان 28 برسوں میں زمانہ کئی بار کروٹیں بدل چکا تھا۔ ایران میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان حکمران تھا، اور بغداد میں مستعصم کی خلافت کا تیسرا سال تھا۔ تاتاری بغداد پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ خلیفہ کے وزیر ابن العلقمی نے ہلاکو خان کے ساتھ ساز باز کر کے خلیفہ کو یہ مشورہ دیا کہ علم اور روحانیت کے اس مرکز میں 3 لاکھ فوج کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خزانے پر ایک غیر معمولی بوجھ ہے۔ چنانچہ بغداد میں چند ہزار سپاہیوں کے سوا باقی تمام فوج کو دائمی رخصت دی جا چکی تھی۔ دوسری طرف بزرگان دین اور علماء دین کی یہ حالت تھی کہ ان کے مناظرے اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ شیعہ سنی کی بحث اب مکمل خانہ جنگی کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ شہر کے امراء میں حکومت کے تنخواہ داروں کی نسبت تاتاریوں سے اپنے ضمیر اور قوم کی عزت کی قیمت وصول کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ خلیفہ کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اور اس کی مسند کے سامنے عورتیں رقص کرتی تھیں۔ قاصد نے اطلاع دی کہ ہلاکو خان بغداد کے قریب پہنچ چکا ہے۔ خلیفہ کے ہاتھ سے شراب کا جام چھوٹ گیا اور اس کے سفید قبا پر دھبے پڑ گئے۔ ہلاکو خان آندھی اور بلا کی طرح نازل ہوا، اور بغداد نے وہ تباہی دیکھی جس کے سامنے بابل اور نینوا کی داستانیں ہیچ ہیں۔ 20 لاکھ انسانوں میں سے صرف 4 لاکھ انسان اپنی جانیں بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ دجلہ کا پانی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کتب خانوں، دستگاہوں اور مکانوں میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ شہر کے وہ کہنا مشق مناظر جو برسوں سے ایک دوسرے کو کافر بنا رہے تھے، وہ امراء اور علماء جو برسوں کی غداری کا آخری انعام حاصل کرنا چاہتے تھے، اور خلیفہ جس نے مسند پر بیٹھ کر خدا کے دین کا مذاق اڑایا تھا، بڑے بڑے قیمتی تحائف لے کر ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن کسی کو زندہ لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ خلافت عباسیہ کے آخری چشم و چراغ کو قتل کرنے کی بجائے نمدے کی لپیٹ میں ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈالا گیا۔ جب ہلاکو خان کو یہ شک ہوا کہ بعض لوگ زمین دوز پناہ گاہوں میں چھپ کر اس کی تلوار اور آگ سے بچ گئے ہیں، تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا، اور ہلاکو خان کی واپسی کے بعد بغداد میں چیلوں اور کتوں کے سوا اور کوئی جاندار موجود نہ تھا۔ بغداد قصہ ماضی بن چکا تھا۔ اہل بغداد اپنی کھیتی کا پھل کاٹ چکے تھے۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو مسلمانوں کے ایک سلطان نے مصر و شام کو تاتاریوں یعنی منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ جب تاتاریوں یعنی منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا، وہ سلطان ایک منگول مغنی کے بھیس میں بالکل اکیلا اور تنہا ہلاکو خان کی سلطنت میں داخل ہوا، اور کئی دن لگاتار اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا
اور اسے کہلایا میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نانوائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرت و جسارت پر ششدر رہ گیا اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا تو منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جری اور جرت مند ہو اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اس سلطان کا نام مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہے۔ وہ نہ صرف مصری عوام بلکہ تمام عالم اسلام کا بڑا مقبول ہیرو ہے۔ اس نے تاتاریوں کا مقابلہ کیسے کیا اور کس طرح عالم اسلام کو اس عفریت سے نجات دلائی، اگلی شروع ہونے والی سیریز میں سنیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کو بھی دبائیں تاکہ کوئی بھی قسط آپ سے مس نہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔